بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ وَأَنذِرْهُمْ اور تو ڈرا ان کو یوم الآزفۃ قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب جب دل لدى الحناجر پہنچ جائیں گے گلوں کو، کاظمین دبنے والے ہوں گے، ما للظالمین اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم کوئی دلی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، یطاع جس کی بات مانی جائے۔ وَأَنذِرْهُمْ یہاں سے فریضہ نبویہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا، جو کام ذمہ تھا نبی علیہ السلام کے، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائے۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے جب انسان کا دل پہنچ جائے گا گلے تک، یا تو حقیقتاً اوپر ہی آ جائے گا۔ یہ ہولناکی اس دن کی اتنی زیادہ ہوگی کہ دل گلوں تک پہنچ جائیں گے، یا پھر سوج جائے گا دل، اتنا موٹا ہو جائے گا کہ وہ ان کی سوج پہنچ جائے گی گلوں تک۔ کاظمین دبنے والے ہوں گے، غصے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس وقت ہے جب انسان کو غم ہو اور آگے کوئی غم سننے والا ہو تو آدمی کا غم کم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو غصہ ہو یا غم ہو اور کسی کو نہ سنا سکے تو انسان کا سانس گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اس دن اتنی دن قیامت کے سختی کا دن ہوگا، اور جہاں قیامت کے دن جہنم بھی قریب لائی جائے گی، جنت بھی قریب ہوگی، اور شعلے اٹھا اٹھا کر جہنمیوں کو لے جا رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور مار پیٹ ہوگی کافروں کے اوپر۔ سورۃ المومن جہاں کل صبح کا سبق چھوڑا تھا، مار پیٹ ہوگی ان کے اوپر۔ وہ سختی کا دن ہوگا، اتنی سختی ہوگی کہ دل بھی گلے کو پہنچ جائے گے اور غم سننے والا بھی وہاں کوئی نہ ہوگا۔ کاظمین دبے ہوئے ہوں گے کلام سے عاجز آ کر، اتنے غم میں بھرے ہوئے ہوں گے جس طرح کسی کا سانس بند ہو جائے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، مرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے کاظمین وہ دبے ہوئے ہوں گے، ان کے سانس غم سے پریشان اور نڈھال ہو رہے ہوں گے۔ ما للظالمین نہیں ہے ظالموں کے لیے، من حمیم کوئی دلی دوست، وہاں کوئی دلی دوست نہیں ہوگا ظالموں کا۔ یہ ظالم بمانا ظلم بمانا شرک، یعنی مشرکین کا وہاں کوئی دلی دوست نہیں ہوگا۔ ظالم مشرکین بسبب شرک کے یہ ظالم بنے تو ان ظالموں کا وہاں حمیم کہتے ہیں دلی دوست۔ اس دلی دوست کو کہتا ہے جس سے آدمی کوئی بات چھپا نہیں سکتا، اپنا ہر راز پوشیدہ سری راز اس کو بیان کرتا ہے، ہر بات اس کے سامنے کھول دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمیم، دلی دوست، راز رکھنے والا سنگی، راز رکھنے والا دوست۔ یہاں دنیا پر تو ایک دوست دوسرے دوست کے کام آ جاتا ہے،
ایک دوست دوسرے دوست کی بات کو چھپا لیتا ہے، اگر ایک دوست پھانس جائے تو دوسرا دوست جا کر اس کو چھڑا لیتا ہے، لیکن دن قیامت کے مال ظالمین مشرکوں کے لیے من حمیم کوئی دلی دوست نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہے نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت قہریہ، مشرکین کے مذہب باطلہ میں سے، عقائد باطلہ میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ بھی غلط تھا، وہ کہتے تھے دن قیامت کے ہمارے معبود ہمیں زبردستی اللہ سے چھڑا لیں گے، اللہ گرفت ہی نہیں کر سکے گا، اگر پکڑ لے گا تو اللہ سے ہمیں زبردستی زور و زور چھڑا لیں گے، پہلے تو ہم اٹھنا ہی نہیں ہے دوبارہ، اگر اٹھ بھی گئے دن قیامت کے زندہ بھی ہو گئے تو پھر ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے مشکل کشا، ہمارے جو داتا بنے ہوئے ہیں جن کے نام پر ہم نظر و نیازیں دیتے ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتے کوئی چھڑانے والا نہیں، کیونکہ مشرکین ملائکہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہودی یہ بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے، اس کی ماں کو الہ مانتے، اللہ کے 3 جز مانتے تھے۔ اور اسی طرح آج کے مشرک کا بھی یہی نظریہ ہے کہ دن قیامت کے ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے اللہ سے زوری زور، اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے نام پر دیگ چڑھا دی، ایک بکرا دے دیا، سال میں عرس منا لیا، قوالی لگوا لی، کنجر خانے جا کر وہاں شروع کرا دیے، یہ سب خرافات کر کے اب نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزوں کی بھی ضرورت نہیں، اب زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں، اب حج پر جانے کی ضرورت نہیں، بابے کی قبر کے ارد گرد 4 چکر لگا لیے طواف کے، بابے کی قبر کے اوپر اعتکاف بیٹھ لیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ دن قیامت کے ہمیں چھڑا کر لے جائیں گے بہشت کے اندر۔ اللہ نے یہ مشرکوں کے باطل نظریے کی تردید کی ہے کہ وہاں ظالموں کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، یطاع، جس کی سفارش قبول کی جائے، جس کی سفارش قبول کی جائے کہ وہ سفارش قبول کر کے اس کو چھڑا لیں گے، دن قیامت کے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دن قیامت کے سفارش ہوگی، لیکن ذرا سمجھو، دن قیامت کے سفارش ہوگی، سفارش کس کی ہوگی اور کون کرنے والے ہوں گے؟ سفارش کون کرے گا، کس کی سفارش ہوگی اور کس جرموں کے بارے میں سفارش ہوگی؟ سفارش کرنے والے نبی اور نیک لوگ، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر سفارش تب کریں گے جب اللہ اجازت دے گا۔ اور کس کے بارے سفارش ہوگی؟ وہ جو عقیدتاً تو ٹھیک تھے، نظریہ ٹھیک تھا ان کا، لیکن کوئی کمی پیشی رہ گئی تھی، ان کے حق میں سفارش ہوگی، ورنہ مشرکوں کے حق میں سفارش قطعاً نہیں ہوگی۔ اللہ جس کے بارے اجازت دے گا سفارش کا، اس کے بارے سفارش ہوگی، جس کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی وہ سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں سفارش قبول ہوگی اس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ لہذا دن قیامت کے مشرکوں کی سفارش نہیں ہوگی، نہ سفارش کرنے کا کسی کو اجازت ہوگی، اور سفارش ہوگی صرف اللہ کے حکم کے ساتھ، اور انہی کی سفارش ہوگی جن کے بارے میں اللہ ان کو حکم کرے گا تم سفارش کرو اور میں سفارش قبول کروں گا۔ لیکن یہ مشرکوں کی ولا شفیع یطاع، اس دن نہیں کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع، جس کی سفارش زبردستی قبول کی جائے۔ تو آج بھی مشرک کا یہی نظریہ بنا کہ زوری زور ہمیں وہ لے جائیں گے ساتھ، بس ایک دیگ چڑھا دی، اب نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، بس یہ سب میرے بزرگ کے کرم ہیں، یہ سب میرے مولا کے کرم ہیں کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے۔ یہ بات وہاں نہیں چلے گی۔ ولا شفیع یطاع، نہیں سفارش قبول کی جائے، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا یطاع جس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو یہ اللہ نے مشرکین کی
تردید کی ہے جو ان کا نظریہ تھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے ملا زبردستی ہمیں چھڑا لیں گے۔ آج بھی علماء سوء جو ہیں انہوں نے لوگوں کو اسی مغالطے میں ڈال دیا ہے۔ بادشاہ ماہ رمضان کے اندر ایک ختم پڑھا لیا کرو ہم سے، بس سال میں ہمیں کھلاتے رہو، ہماری دعوت کر لیا کرو، بس ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان آ رہا ہے دعوتیں شروع کر دیا کہ آج میرے پاس افطاری، کل فلاں کے پاس افطاری۔ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 آدمی کو افطاری کرا دو، بس تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ سب جہالت ہے، اور افطاری بھی ان لوگوں کی پھر ہوتی ہے جو بالکل روزہ رکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کرو، افطاری کرانی بھی ہے، مسلمان کی کراؤ، روزے دار کی کراؤ، ایماندار کی کراؤ، دکھلاوا نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ گارنٹیاں دینا کہ یہ کام کرو اور تم بہشت میں چلے جاؤ گے، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جہالت پر مبنی ہے، یہ قوم کو گمراہ کرنے والی بات ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ورنہ صحیح اللہ کی رضا کے لیے افطاری کرانا کوئی حرج ہی نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن جو نظریہ آج لوگوں نے بنا رکھا ہے، روزے رکھتے نہیں ہیں، سب کی افطاری کرا دے، یہ بالکل کھانا ہی ناجائز ہے، وہاں جانا ہی ناجائز ہے۔ تو وہاں ظالموں مشرکین کا کوئی حمیم دلی دوست نہیں ہوگا جس کو اپنا راز سنا سکے یا وہ ان کو چھڑا سکے، ولا شفیعین، اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا یطاع، جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں کے اندر، جو تم چھپاتے ہو نا سینوں میں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، سب سے باریک جو خیانت ہے وہ آنکھ کی ہے، آنکھ کی خیانت سب سے زیادہ باریک ہے۔ تو اللہ جب اتنی باریک خیانت کو بھی جان لیتا ہے تو پھر یہ بڑی بڑی جو خیانتیں تم کرتے ہو ان کو اللہ کیوں نہیں جانتا؟ فرمایا کہ یہ دو راز، آنکھوں کی خیانت اور دل کا چھپا ہوا روز، صدور تو ویسے کہتے ہیں سینے کو، تو دل ہوتا ہے سینے میں، دل ہوتا ہے سینے میں، مراد دل ہے۔ دل کی چھپی چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے، آنکھوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے، تمہارے ہر احوال سے اللہ واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق، یہ اس کا تعلق دعوے کے ساتھ ہے کہ لوگو خالص اللہ ہی کو پکارو، اپنی پکار اللہ کے اندر بند کر دو، مشکلات، حاجات، ضروریات میں اللہ کے ساتھ کسی کو سانجی نہ بناؤ، ان ضرورتوں، مشکلوں اور حاجات میں صرف اللہ اکیلے کو پکارو۔ کیوں؟ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلے کرے گا انصاف کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون من دونہ، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ اب دیکھو من دونہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کون آ گئے؟ نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، اولیاء اللہ بھی آ گئے، تمام مخلوق اندر آ گئی، چاہے انسانیت ہے یا نورانیت ہے یا نوری ناری ہیں، جتنی مخلوقات بھی ہے اللہ کے سوا، جن کو تم پکارتے ہو، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، لا یقضون، نہیں فیصلہ کرتے، بشیء، ایک ذرے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصل کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو، دیکھنے والا ہو آنکھوں سے، اور دوسری شرط یہ ہے علیم، جاننے والا ہو کہ سب سے پہلے زیادتی کرنے والا کون ہے۔ اب موقع پر موجود ہو نبینا، صحیح ہے، بات تو نبینا سن لے گا لیکن تھپڑ کا آواز بھی سن لے گا، پتہ نہیں چلے گا تھپڑ کس نے مارا پہلے، یہ تو صحیح ہے، نبینا ہے، موجود بھی ہے، لیکن اگر دو لڑ پڑے آپس میں، گالی گلوچ بھی سن لے گا،
تھپڑ کی آواز بھی سن لے گا لیکن وہ دیکھ نہیں سکے گا کہ تھپڑ کس نے لگایا پہلے، آنکھ سے یا منہ سے کون شرارت کر رہا ہے سب سے پہلے۔ تو اس لیے یہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے جس کے اندر دو شرطیں ہوں، وہ اس موقع پر موجود بھی ہو اور جانتا بھی ہو۔ یہ دونوں صفتیں میرے اللہ کی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع، وہی سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کی زبان اللہ ہی سننے والا ہے، سمیع، بصیر، ہر ایک کو دیکھنے والا بھی اللہ۔ تو یہ دونوں خاصے ہمیشگی والے، ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ دیکھنے والا صرف اللہ ہی ہے، لہذا فیصلہ ہی اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ ہر وقت سننے اور جاننے والا اللہ، تو تمہارے مشکل کو حل کرنے والا بھی اللہ۔ جو تمہاری مشکل کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہارے تکلیف کے وقت آواز سن ہی نہیں سکتے، وہ تمہاری مشکلیں کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ جو بیچارے خود اپنے دفن کے بھی محتاج ہیں، کفن کے بھی محتاج ہیں اور دعا کے بھی تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہارے مشکل کو حل کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے فیصلے کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے سوا نبیوں کو پکارتے ہو، تب بھی وہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ ولیوں کو، اولیاء اللہ کو، نیکوں کو، جن کو بھی تم پکارو، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہیں، وہ تمہاری ہر بات کو سن نہیں سکتے۔ ہر کے حالات سے واقف ہونا یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے، صفت ہے، اور ہر ایک کی بات کو سننا یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے، لہٰذا یہ دونوں صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اب جو موئے کو کہے کہ وہ قبر کے اندر سن رہا ہے، تو اس نے اللہ والی ہمیشہ والی صفت میں شریک کر دیا اس کو، اور جو کہے کہ قبر کے اندر سے وہ دیکھ رہا ہے، یہ پردوں سے دیکھ رہا میرے اللہ کا خاص ہے، اس نے اللہ کی صفت کے اندر اس کو شریک کر دیا ہے، تو لہذا یہ دونوں درجوں سے قرآن کا دشمن بنے گا۔ هو السمیع، وہی سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ کیوں؟ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا تسمع ولا تبصروا، نہ وہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ تخفیف دنیاوی ہے، دنیا میں اللہ ڈراتا ہے کہ یہاں سے ڈر جاؤ، میرے توحید کے منکر نہ بنو تم۔ فرمایا کہ اولم یسیروا، آیا وہ سیر نہیں کر سکتے؟ آیا سیر نہیں کرتے؟ وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں فی الارض، زمین میں؟ فینظروا، یہ غرض سیر ہے، چل پھر کر کیا دیکھنا ہے؟ ینظروا، چاہیے کہ دیکھیں، کیف، کیسے، کانا، ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ غرض سیر یہ ہے تاکہ کفر اور شرک جو کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے، ذرا چل پھر کے دیکھ تو لے نا، ان کو پتہ چل جائے کہ جو شرک و کفر کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ حالانکہ کانوا ہم اشد منہم، وہ زیادہ سخت تھے ان سے، قوتاً، طاقت میں، وآثاراً فی الارض، اور یادگاریں زمین میں، مکانوں کے اعتبار سے، فأخذہم اللہ، پس پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، بسبب ان کے گناہوں کے، وما کان لہم، اور نہیں تھا لہم واسطے ان کے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا ان کے شریکوں میں سے۔ مشرکین کو گھمنڈ تھا، ہم مالدار ہیں، طاقتور جوان ہیں، ہمارے پاس کوٹھیاں ہیں، ملک ہیں، جدادیں ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم اتنے اونچے لان لائٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے شاہیاں ہماری ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کو چھوڑو، ذرا تم ان کی طرف دیکھو وہ کتنے طاقتور تھے۔ قوم سمود اتنی طاقتور تھی وہ درخت کو اوپر سے پکڑ کر جڑ سمیت کھینچ لیتے تھے، اتنی طاقتور وہ قوم تھی۔ اور ہم سے تو ایک مکان نہیں بنا جاتا، اینٹوں سے بنایا جا سکتا اینٹوں سے، لیکن وہ پتھروں کو تراش لیتے ہاتھوں سے اور مکان تیار کر لیتے۔ ذرا ان کا حشر دیکھو، انہوں نے توحید کا انکار کیا تو ہم نے کیا سزا دی ان کو۔ باقی تم کہو
طاقت میں زیادہ ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقت میں تھے۔ وآثارا فی الارض، تم کہو کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم شہنشاہ ہیں، ہمارا زور ہے، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے، ہمارے مکان ہیں، کوٹھیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، ہمارے ہاں جہاز ہیں، یہ طاقتور، اتنا سامان، ہماری عمارتیں ہیں۔ اللہ نے کہا ذرا ان کو دیکھو، ان کی عمارتیں کیسے تھیں، ان کا سامان کیسے تھا۔ فرعون کی طرف نظر دوڑا لو ذرا، فرعون تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ نمرود کی طرف دیکھ لو، وہ بھی تو بادشاہ، پھر ہم نے کیسے ان کو غرق کیا اور نمرود کو لتر مروائے، جوتے سر کے اندر مروا کے ہم نے ذلیل کر دیا۔ خبردار جو ہمارا توحید کا باغی ہوگا یا توحید کا منکر بنے گا یا شریعت کے خلاف کرے گا، وہ بھی جوتوں کے لیے تیار ہو جائے، اس کو بھی ایک دن جوتے ضرور لگائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو توحید کے دشمن ہیں ان کو یہ پھٹکار ضرور ملے گی، دنیا ہی میں ملے گی، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں تو ضرور ہی ملے گی۔ وآثارا فی الارض، اور وہ یادگاریں تھیں ان کی زمین میں۔ تو انسان دے غرور کے کئی طریقے ہیں۔ ایک انسان غرہ ہوتا ہے طاقت کے اوپر، دوسرا انسان غرہ ہوتا ہے مال کے اوپر، تیسرا انسان کے اندر مغروری آتی ہے قوم کے اوپر کہ میری قوم زیادی ہے، اور ایک مغروری آتی ہے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور ایک مغروری آتی ہے وجود میں کہ میں طاقتور بہت زیادہ ہوں۔ اللہ نے کہا یہ سب غروریاں توڑ دو اپنے، تمہارا کچھ بھی یہ غرور نہیں کر سکتا، طاقت نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت کچھ کام نہیں آئے گی، یہ طاقتیں یہاں ختم ہو جائیں گی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ مَا كَانَ لَهُمْ، پھر کہاں گئے تھے ان کے معبود جن کو وہ پکارتے تھے، کہاں گئی تھی ان کی طاقتیں جن کے گھمنڈ کے اوپر میرے پیغمبروں کی مخالفت کرتے تھے، کہاں گئی تھی ان کی یہ سرداریاں جن کی بنا پر میرے توحید کے دشمن بنے تھے۔ ما کان لہم من اللہ، نہیں تھا واسطے ان کے اللہ سے، من واقن، کوئی چھڑانے والا، ان کے معبود کچھ بھی کام نہیں آئے۔ تو لہٰذا تمہارے معبود بھی جب عذاب آ جائے گا تو کچھ کام نہیں آئے گے۔ اب دیکھو موجودہ وقت کے مطابق اب اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے، ہر مسلمان بندہ پریشان ہے، غریب بیچارے پریشان ہیں، نہ کوئی کھانے کا، بچے رو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اللہ کے گھر اتنے پریشان بیماری کی وجہ سے۔ اب وہ جو لوگوں کے الہ پہلے بنے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم پھونکا بھی دیں تو پورے گھر کو آگ لگ جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پانی لوگوں کو دیتے تھے اور دعوے کرتے تھے ساتھ، اب وہ کدھر گئی پھونکے والی سرکاریں، کہاں گئی ہیں؟ ذرا بلاؤ نہ ان کو کہ اس تکلیف آئی ہوئی مصیبت جو اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہو چکا ہے مسلمانوں پر، ذرا پھونکا لگاؤ دور ہو جائے نا۔ اب وہ کہاں گئے ہیں تویز فروش جنہوں نے قرآن کی اتنی بے حرمتی کی کہ اتنا بے دین قسم کا آدمی بھی قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، کہ جو تویز دے کے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال سکتے ہیں، آج وہ بیماری کو کیوں نہیں نکال رہے، کیوں نہیں بھگا رہے وہ مسلمان، کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کہاں گئے وہ سب کچھ؟ اس لیے جب مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے تو کسی کا بس نہیں چلتا۔ یہ سب لوگوں کو فراڈ لگایا ہوا ہے، سب لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ تویزوں کے ساتھ آدمی مر جاتا ہے، فلاں جادو کے ساتھ مر گیا، تیرے گھر میں یہ ہے، یہ فلاں ہے، تب تو بیمار ہے، کسی نے جادو کر دیا، یہ میں اتنے پانی دے رہا ہوں، اتنے تویز تجھے دے رہا ہوں، یہ فلاں لٹکا دے، فلاں لٹکا دے، یہ پھونکے بار دیتا ہوں، میں یہاں موبائل سے بیٹھ کر پھونکا لگاؤں گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب دین کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی ایسا انسانیت کے دیرے میں نہیں رہ رہا جو قرآن کے باغی ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان سب پریشان ہیں، ذرا سب یہ کٹھے ہو جائے، کٹھے ہو کے ذرا شو کریں، دے ذرا اپنے مقتدیوں کو پھونکے، ذرا تویز لٹکا دینا کہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر ہر صوبے کے اندر تقریباً گنتی سے لا تعداد لا محدود بے شمار ہیں جن کی گنتی بھی نہیں کہے، ہر جگہ کھلا ہوا ہے دروازہ، ان کے ڈیپو کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہر صوبے والے نہ آنے دینا اپنی تکلیف کو، تو یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی جب گرفت آ جائے نا
ما کان لہم من اللہ من واقین، پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اللہ کے دروازے میں توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ چند دن توبہ کر لیتے ہیں پھر وہی شرارت کرنے والے، یہ سامری کی طرح توبہ نہ کرو، چند فرعون کی طرح توبہ نہ کرو، فرعونی نہ بنو، کیونکہ فرعون کے اوپر جب عذاب آیا تھا سورۃ اعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر، جب ان کے اوپر مسلط ہوئے نا عذاب بارشوں والے، پھر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک، موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا کر، یہ اگر عذاب دور کر دینا اللہ تو پھر ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی عذاب ہٹ جاتا، پھر کہتے نہیں یہ ہم اپنے حق کے اوپر ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہی تھی، چند دن کے لیے معافی کر لی، بعد میں پھر شرک کے اندر شروع ہو جاتے۔ پھر خون کا طوفان آیا، ٹڈیوں کا آیا، جوؤں کا آیا، مینڈکوں کا آیا، اس طرح تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ صلح کون بن جاتے، جب عذاب دور ہو جاتا پھر وہی شرارتیں بن جاتی۔ تو یہ چند دنوں کے لیے یا 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ بعد میں پھر کام شروع کر دے، یہ فرعونی نسل ہیں، یہ سارے قبطیوں میں سے ہے، یہ توبہ قطعاً یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے عذاب سے ایک ہی ذریعہ ہے چھوٹنے کا، شرک چھوڑ دو، مخلوق کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو اور مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اختیار کرو، توبہ کر لو اللہ کے دروازے میں، سب عذاب دور ہو جائیں گے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم، یہ مواخذہ ہے مصیبت کا۔ اللہ تو نے ان کو کیوں پکڑا تھا، ان کے پکڑنے کی وجوہات کیا تھی، اللہ وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ان کی علت پکڑنے کی یہ تھی، بانہم کانت تأتیہم، بے شک وہ کانت تأتیہم جب آئے نا ان کے پاس رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، تو فکفروا پس انہوں نے انکار کیا۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تھے واضح دلائل لے کر کہ مسلمان بن جاؤ، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، غیروں کو پکارنا چھوڑ دو، تو فکفروا بس انہوں نے انکار کیا۔ ان کا یہ انکار کرنا تھا، ان کے انکار کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، فأخذہم اللہ پس ان کو پکڑ لیا اللہ نے، گرفت میں لے لیا۔ انہ قوی، بے شک اللہ طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کو پکڑ لیا میں بھاگ جاؤں گا چھڑا کے، نہیں، اللہ طاقتور ہے، پکڑ سکتا ہے، سخت سزا بھی دے سکتا ہے، لہٰذا اس کے پکڑنے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کر لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، یہ تخفیف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ ہے کہ دیکھو ذرا ہم آپ کو نمونے کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ایک نمونہ اور ڈراوا بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آیا تھا، ہم نے کتابیں دی موسیٰ علیہ السلام کو، معجزات بھی دیے تھے، فرعون کو اس نے دعوت دی، لیکن فرعون آگے سے بکواس کرنے لگا، ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، اور کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے یہ۔ تو آخر سمجھاتے رہے، سمجھا، لیکن سمجھا نہیں فرعون، تو آخر اللہ نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ اے اس امت کے لوگوں، اگر تم بھی میرے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے نا، میرا پیغمبر بھی آ گیا کتاب لے کر، معجزات لے کر، اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو جیسے سزا فرعون کو دی تھی اس سے بھی بڑھ کر عذاب تمہیں دوں گا۔ یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرے پیغمبر کی توہین کرے میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ اپنی بے ادبی برداشت کر لیتا ہے، اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیغمبر کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جتنی امتیں تھیں پہلے شرک کرتی رہی ہیں، اللہ نے کسی کو سزا نہیں دی، حالانکہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے تب بھی تو اللہ برباد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو سزا نہیں دی۔ آخر اللہ نے رسول بھیجے، جب رسول آئے حجت تام ہو گئی، جب حجت تام ہو گئی ان رسولوں نے پھر جب حجت تام کر دی ان کو پیغام توحید کا پہنچا دیا،
جب انہوں نے رسولوں کی توہین کی تو اللہ نے گرفت کرنے میں دیر نہیں لگائی، اللہ نے فوراً ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اللہ نے تباہ اور برباد کر لیا۔ اس لیے اللہ اپنی شکایت تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی پیغمبر کی توہین برداشت اللہ نہیں کرتا۔ آج بھی دیکھو پیغمبر کی سنت کی کتنی توہین ہو رہی ہے، تو یہ سنت کی توہین کرنا پیغمبر کی ہی توہین ہے۔ اب دیکھو اتنے عذاب مسلح، کسی نے توبہ کی ہے داڑھی کاٹنے سے، اتنے عذاب مسلح، تو عورت کو حکم ہے پردہ کرنے کا، گھر میں رہنے کا، ویسے عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، کسی سے پردہ ہے بھی نہیں۔ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے کیے ہوئے، اللہ کے حکم کو مان کر نہیں کیا ہوا۔ اب ویسے ہی شراب نوشی، بے نمازی، ویسے زنا، بدکاری، بدفعلی، جھوٹ، فراڈ، اور آج بھی یہ سب کچھ وہی کام جاری ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے، سب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو پیغمبر کی شریعت سے ہٹ کر اپنی طرف سے نئے کام ایجاد کرنا، بدعات، کلخانیاں، تیجے، چلیسویں، 11ویں، اور یہ شب برات کو عید سمجھنا، باقی میلادیں اور عرس، یہ شریعت پیغمبر سے ہٹ کر، یہ صرف رسالت توہین نہیں، یہ پیغمبر کی بھی توہین ہے۔ تو جن قوم نے پیغمبر کی توہین کی اللہ نے ان کو گرفت کیا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا موسیٰ، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنے دلائل توحید دے کر، وسلطان مبین، اور کھلے معجزے دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، وحامان، اور حامان کی طرف بھیجا، وقارون، اور قارون کی طرف بھیجا۔ فقالو، پر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ آگے سے یہ کہنے لگے، ساحر کذاب، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ حامان فرعون کا یہ بھی وزیر تھا، اور یہ جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، یہ منافق تھا، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو یہ کہنے لگے ساحرون، بڑا جھوٹا، بڑا جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ سپ والا تھا، جو عصا اٹھایا ہوتا تھا، جب اس کو نیچے ڈالتے اللہ کے حکم سے تو وہ سپ بن جاتا، اژدہا، بہت بڑا سپ بن جاتا۔ اس لیے اس کو کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، جس نے سوٹے کو سپ بنا دیا۔ اور کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ یہ کیوں کہا جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ دعوی توحید اور رسالت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف دعوت توحید کی خاطر۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، ایک رسول ہونے میں کہ یہ کہہ رہا ہے میں رسول ہوں، یہ جھوٹا ہے، دعویٰ اس کا یہ جھوٹا ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی اور ساتھی نہیں ہے، لہٰذا اور معبودوں کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے اوپر اور بہتان تراشی کر رہا ہے، یہ بہت کذاب جھوٹا ہے، اس بنا پر جھوٹا کہہ رہے تھے۔ سائرن، سوٹا دے کر کہ وہ سپ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ جو معجزہ ہے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یا کوئی خرق عادت، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے خرق عادت۔ قانون تو عادت کے تحت ہوتا ہے، یہ خرق عادت ہوتی ہے، وہ عادات سے ہٹ کر ہوتی ہے، خلاف قانون ہوا کرتا ہے یہ کام۔ تو یہ پیغمبر کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا، لکڑ کا سپ بن جانا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پانی لیں اور چشموں کا جاری ہو جانا انگلیوں سے، یا کنکریوں کا مٹھی کے اندر بولنا، یا خشک تنے خجی والے کا رونا، یہ معجزہ ہاتھ پیغمبر پر ظاہر ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے، اس کا پیغمبر کا اس فعل میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ ہو یا کرامت، پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، امت کے ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے لیکن ظاہر پیغمبر اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، یہ فعل کے اندر نبی یا ولی کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا۔ بعض ولی وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، رہن سہن
کھانا پینا اور ان کا عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، داڑھی منہ کے اوپر نہ ہو، غیر محرموں کو، عورتوں کو سامنے بٹھا کے منہ میں منہ ڈالے، آنکھ میں آنکھ رکھے، ان کے نبض چیک کرے، ان کے یہ قمیض کی گٹھیں لگائے یا کپڑے سونگ کے بتائے، یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، پیغمبر کے یہ شریعت کا دشمن ہے، یہ پیر نہیں ہے، قطعاً یہ ولایت کے قابل نہیں ہے، اس کو ہم پیر نہیں مانتے۔ پیر وہ ہے جس کا نظریہ اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، نظریہ قرآن والا ہو، طور طریقہ اس کا پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ایسے ولی کے ہم خادم ہیں لوگ، ایسے ولیوں کی جوتیاں بھی ہم سر کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو پڑھتے خود نماز نہیں ہے اور ان کے چہرے کو اوپر داڑھی نہیں ہے اور غیر محرم عورتوں کو سامنے بٹھا کے تویز دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہیں، علیحدہ کمرے میں غیر محرم کو لے لیتے ہیں اور جینیں نکالتے ہیں، یہ سب شیطان ہیں، ان سے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھو۔ یہ ولی نہیں ہے، یہ ولایت کی توہین کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی ولی سے ہٹ کر جو غلط مذہب والے بھی بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی کبھی کبھی خلاف قانون چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، تو وہ ثابت ہونے سے یہ ولی اللہ نہیں بن جاتے کہ وہ ولی اللہ ہی بن جائے۔ اس لیے تو کہتے ہیں علماء بڑے کہ اگر کوئی دریا کے اوپر چل کر آئے پانی کے اوپر تو اس کو دیکھ کے ولی نہ کہہ دو کہ یہ ولی ہے، ایسے تو شیطان بھی حربے کر سکتا ہے۔ لہذا ساحر کذاب، سحر معجزے دے کر جھوٹا کہنے لگے، کذاب ساحر جادوگر معجزے دے کر، کذاب بہت بڑا جھوٹا دعوی توحید اور رسالت میں۔ تو اس لیے یہ خرق عادت چیزیں جو ظاہر ہوں، یہ فعل اللہ کا ہوتا، ہاتھ پیغمبر پر ظاہر ہوتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت۔ فلما جاءہم بالحق، یہ استقلال موسوی ہے، موسوی علیہ السلام کا پختہ ہونا اور بار بار دعوت توحید دینا۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، بالحق کے ساتھ حق لے کر، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، اس وقت کہنے لگے بطور مشورہ کے، اقتلوا، قتل کرو تم، ابنا الذین، ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، معہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، واستحیوا، اور زندہ چھوڑ دو، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وما قید الکافرین، یہ ادخال الیہ ہے، اور نہیں ہے تدبیر کافروں کی، الا فی ضلال، مگر سراپا ہی گمراہی، محض بے اثر۔ فلما جاءہم بالحق، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے، کچھ لوگوں نے مان لیا۔ دو قومیں تھیں نا، ایک قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، دو ہی قومیں تھیں، ایک فرعونیوں کو قبطی اور دوسری سبطی، یہ بنی اسرائیلی لوگ تھے۔ جب ان کے پاس آئے تو فرعونوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا مشورہ کیا جائے، سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اب ایسا کریں، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئیں، اب ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو، یہ کام کرو۔ یہ فرعون نے، آیا فرعون کی اس تدبیر کے اوپر عمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ فرعون نے دو مرتبہ یہ کام کیا۔ ایک تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اس وقت فرعون کا یہ حکم نافذ ہوا تھا۔ اب یہ جو مشورہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، کیا یہ طے ہوا تھا، ان کا کامیاب ہوا تھا مشورہ، یا اس کے اوپر عمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اس وقت یہ صرف مشورہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، درخت کو مارنا ہو نا، اگر سب کو جڑ سے ختم کرنا ہو تو شاخیں مارنے کی پہلے ضرورت نہیں ہے اس کی کاٹنے کی، پہلے جڑ ہی کاٹ دو۔
سارا ہی درخت نیچے آ جائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ایمان لے ان کے بیٹوں کو ذبح کرو، قتل کرو۔ سوال یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے کیوں نہیں کہا کہ اس موسیٰ کو قتل کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ سرے سے موسیٰ کو ہی قتل کر دو تاکہ نہ لاٹھی بچے گی، کام ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دیا مفسرین نے، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا یہ موسیٰ حق ہے، اور اس بے وقوف کو یہ علم تھا کہ پیغمبر کے اگر میں نے توہین کی تو پھر میرا بچاؤ نہیں ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ جانتے تھے، اس لیے موسیٰ کے قتل کا حکم نہیں دیتا تھا، موسیٰ کے ماننے والوں کے قتل کا کہہ رہا تھا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ جو موسیٰ پر ایمان لے آئے ان کو قتل کرو، بلکہ کہہ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کے بیٹوں کو قتل کرو، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا جو نبی ہوتا ہے یا نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، ان کو جو قتل کرے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا، وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ اس لیے نہ اس نے موسیٰ کے قتل کا کہا، نہ موسیٰ پر ایمان لے آنے والوں کے قتل کا کہا، کیونکہ وہ صحابی تھے، اور جو صحابی کے قتل پر تیار ہو جاوے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کے بیٹوں کو کہا تھا۔ باقی یہ حکم نافذ نہیں ہوا تھا۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، زندہ چھوڑو عورتوں کو، حالانکہ یہ اس وقت عورتیں جوان تو نہیں تھی، بچیوں کو زندہ چھوڑو، طفل کہہ دیتے، طفلہ تو بچی، لیکن بچی نہیں کہا، نساء کا، نساء بالغ عورت کے اوپر بولا جاتا ہے لفظ، یہ نساء کا جو عاقل بالغ ہو۔ تو اس لیے یہ اللہ بنی اسرائیل کو بھی غیرت دلا رہا ہے کہ تمہاری جوان عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، ذرا غیرت کرو، تب بھی تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ میں نے کیسی بیماری سے تمہیں نجات دی، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا۔ عورت کے ساتھ، عورت کے لفظ میں انسان کی غیرت اور مزید ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچی کو، چھوٹی معصوم بچی کو اگر تھپڑ لگا دے نا کوئی لڑکا تو پھر بھی وہ قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن ایک جوان لڑکی ہو اور اس کو آ کے غیر جوان لڑکا تھپڑ لگا دے، وہ قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زیادی ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا دیکھو تو صحیح، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے اور وہ تمہیں خادم بناتے تھے، تو لہذا تم بھی خیال رکھو کہ تم ہمارے ساتھ وعدے کر کے پھر بھی پھر جاتے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ ان کی تدبیر کامیاب ہوئی تھی یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ما قید الکافرین، نئی تدبیریں ہوتی کافروں کی الا فی ضلال، مگر بے اثر، کوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں ادخال الی۔ ادخال الی یہ ہوتا ہے کلام چل رہی ہو نا کچھ اور، پھر درمیان میں کوئی آ جائے اور اپنی کلام، مثال کے طور پر دو آدمی ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دو بیٹھے ہیں، بات ایک چل رہی، تیسرا آدمی آ گیا، اس نے اور گفتگو شروع کر دی جس کا تعلق ہی نہیں تھے ان کے گفتگو کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ بات تو چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، فرعونیوں کی، لیکن اللہ نے اپنا کلام درج کر دیا، سوال کا جواب دے دیا کہ یہ فرعون صرف تدبیریں کرتا رہا، ورنہ بنی اسرائیل کا بگاڑ کچھ نہیں سکا تھا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وما قید الکافرین، اور نہیں ہے تدبیریں کافروں کی الا فی ضلال، مگر محض بے اثر، بیکار۔ وقال فرعون، اس وقت فرعون بڑا غصے ہوا، کہا فرعون نے ضرور نہیں چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کرتا ہوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، چاہیے کہ پیا چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، بڑا پکار لے اپنے رب کو، اس کی امداد کرے۔ کیا یہ فرعون نے واقعتاً کہا تھا، اس کا ارادہ تھا قتل کرنے کا، یا ویسے پھوں پھاں کر رہا ہے؟ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، لیکن ہوتا ان سے کچھ ہی نہیں ہے، صرف ادھر ہی کھڑے ہو کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعد نے کہا کہ یہ حقیقتاً فرعون نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑو، کیا اس کو پکڑا ہوا تھا وزراء نے؟ بعد نے کہا کہ وزیروں نے اس کو پکڑ لیا تھا، موسیٰ ایسے نہ کر، فرعون ایسے نہ کر، موسیٰ کو نہ مار تو۔ بعد نے کہتے یہ بے ایمان جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ ہوتا ہے نا آدمی بیٹھے ہو نا چار پانچ، بس چھوڑو مجھے، میں اس کو پکڑتا ہوں، چھوڑو مجھے پکڑو نہیں، حالانکہ پکڑا ہوا کسی نے نہیں تھا،
صرف ایسے ان کو جرأت دکھا رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس کو پکڑا کسی نے بے وقوف کو نہیں تھا، یہ ویسے بیٹھ کر وہاں ٹرے لگا رہا تھا۔ کہا فرعون نے ضرور نہیں، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، قتل کروں میں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو اپنی امداد کے لیے، میں دیکھتا ہوں اس کا رب کیسے اس کو چھڑا لیتا ہے۔ آیا فرعون کا مذہب اپنا خود کون سا تھا؟ فرعون کا اپنا مذہب کیا تھا؟ بعض نے تو کہا ہے کہ اس کا مذہب دہری، یہ خود دہری تھا، خدا کی ذات کا منکر تھا۔ یہ ابن کثیر نے بھی کہا ہے، شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ دہری تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، بے دین قسم کا بندہ تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ مشرک تھا، یہ خود شرک کرتا تھا، یہ مشرک تھا، اس کا خود اپنا ایک الہ تھا، یہ اس کی پوجا کرتا اور اپنی بھی پوجا کروایا کرتا تھا۔ یہ مشرک تھا، شرک کیا کرتا تھا، داری نہیں تھا، خدا کی ذات کا منکر نہیں تھا۔ تو زیادہ راج قول بھی یہی ہے کہ یہ مشرک تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یہ دہری تھا، تو وہ یہ لفظ استدلال میں لے آتے ہیں وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو۔ تو دیکھو یہ رب کا منکر تھا۔ تو آگے آ رہا ہے فرعون کے بارے میں خود کہ یہ اپنی عبادت بھی کراتا اور معبودوں کی عبادت کے بارے میں حکم دیتا تھا۔ تو یہ اصل زیادہ اکثریت اس طرف آئے، یہ داری نہیں تھا، یہ مشرک تھا، پلید خود۔ انی اخاف، بے شک میں خوف کرتا ہوں۔ اور وزیروں نے کہا حضرت جی لوگ کیا کہیں گے کہ ایک مولوی کو مار دیا اتنے بڑے بادشاہ نے، اس کی ویلیو بن جائے گی اور تمہاری شکایت ہو جائے گی کہ ان سے ایک مولوی بھی نہیں سنبھالا گیا، نہ مارو نہ مارو نہ مارو۔ اور بعض کہتے اس لیے یہ منع کر رہے تھے فرعون کے وزراء اس کو کہ تاکہ یہ سارے دن موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ آرام سے کھاتے پیتے رہتے، ان کی جان چھوڑی ہوئی تھی، کیونکہ جب یہ فارغ ہو تو پھر اپنے وزراء کو کھاتے ہیں نا، اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب وہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا سامنے آیا، سارے دن اس کے پیچھے پڑا رہتا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھے، میں نے اس کو مکھن کھلائے تھے، میں نے یہ خدمت کی تھی، میں نے اس کو بیٹا بنا دیا۔ تو وزراء کی جان چھوڑی ہوئی تھی۔ وزراء کی جب جان چھوٹ گئی تو وہ خوش ہوتے تھے، چلو شکر ہے یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس لیے بھی قتل نہ کرے اس کو، تاکہ یہ اس طرح مشغول ہوتا ہے، ہم یہاں سے آرام سے سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں۔ انی اخاف، یہ وجہ قتل ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کرنا چاہتا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، انی، فرعون کہہ رہا ہے بے شک میں اخاف، خوف کرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے۔ وہ قوم کو اگر ابھارنا ہو نا، غیرت دلانی ہو، تو دو کاموں کے اوپر قوم کو بہت ہی غیرت آتی ہے ابھارنے کے اوپر۔ اگر قوم کو ابھارنا ہو، جذبہ دینا ہو، جوش میں لے آنا ہو، تو دو کام آدمی کر لینا، اس میں قوم کو بہت ہی جذبہ اور وہ بہت ہی اچھل کر آتی ہے۔ ایک تو اپنے دین کی خاطر بڑی قوم کو غیرت آتی ہے، اس لیے اس نے حربہ اپنایا، مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ تمہارے باپ تھے، تمہارے دادا تھے، تمہارے اجداد تھے، وہ ان سب کا یہ مذہب تھا، وہ غلط تو نہیں تھے، وہ اتنے حاجی تھے، بڑے بڑے نمازی تھے، ان کی داڑیاں تھیں، اونچی سوچ رکھنے والے تھے۔ تو مجھے خطرہ ہے کہیں تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہی نہ پھیر دے، اس لیے میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی وجہ۔ تو اس لیے قوم کو ابھارنے کا پہلا طریقہ ہے اس کو اپنے دین کے اوپر غیرت دلاؤ۔ انی اخاف، بے شک میں خوف کرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل نہ دے تمہارے دین کو، آؤ، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے ان یظاہر فی الارض فسادا، کہ وہ چڑھ جائے گا، پھیلائے گا زمین میں فساد کو۔ کیا مطلب؟ یہ ملک کی خطرہ پڑ گیا فرعون کو، خطرہ ہے ملک کی، کہ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ یہاں فساد نہ پھیلا دے، یہ حکمران نہ بن بیٹھے، تمہارے وطن کو خراب کرے گا۔ اگر اور زیادہ نہ کرے تو کم از کم اپنی پارٹی تو بنا لے گا نا، اس لیے بھی مجھے خطرہ ہے۔ یعنی ایک قوم باری جاتی ہے مذہب کے اوپر،
دوسرا ابھارنے کا طریقہ ہے وطن کے اوپر۔ لیکن سمجھ اس بات کی نہیں ہے کہ آج مسلمان کو نہ اپنی دین پر غیرت ہے نہ اپنے وطن پر غیرت ہے۔ یہ کیا وجوہات ہے اس کی؟ حالانکہ یہ دو ہی طریقے ہیں۔ فرعون بھی اپنی قوم کو ترغیب دے رہا ہے تو دو ہی طریقوں کے اوپر دے رہا ہے، یا ان کو مذہب کے اوپر ابھار رہا ہے تب وہ جوش میں ہے، تمہارے باپ دادے کا مذہب بدل دے گا، یا تمہارے ملک میں فساد و ڈنچا مچائے گا، فساد پھیلائے گا۔ یہ دو کاموں کے اوپر ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب کے اوپر بھی مسلمانوں کو نہیں رہی، اور اپنے وطن اسلام، اپنے وطن ملک اسلامی کے اوپر بھی ان کو نہیں رہی۔ آخر کیا وجوہات ہیں اس کے؟ وقال موسیٰ، اس کی اصل وجوہات تو یہ آدمی حرام کھانا شروع ہو جائے نا، نہ مذہب کا رہتا ہے نہ وطن کا رہتا ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی، یہ اس کو بولتے ہیں مسلک الانبیاء فی مسلک الدعا۔ انبیاء کا مسلک دعا کے مسلک میں، انبیاء کا خود اپنا مسئلہ کیا تھا دعا کے بارے میں، یہ مسئلہ انبیاء کا بیان ہو، مسلک الانبیاء فی مسلک الدعا۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی، بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کے، وربکم، اور تمہارے رب کے، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو سبق دے دیا کہ جب مشکل وقت آئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا جو تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے۔ تکبر، ہر تکبر کرنے والے سے۔ تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تکبر، ایک ظالم انسان تب بنتا ہے جب تکبر آتا ہے، اور دوسرا دل بھی سخت تب ہوتا ہے جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کے سخت ہونے کے دو ہی اسباب ہیں، ایک تکبر، قساوت قلب، دل سخت ہو جاتا ہے، اور دوسرا قیامت کا منکر ہو جاتا ہے۔ اگر یقین ہونا کہ قیامت کے دن اللہ نے دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے اور حساب و کتاب اللہ نے ہم سے لینا ہے ذرے ذرے کا، ایک دن ہم نے مر ضرور جانا ہے، اور ایک دن اللہ کے دربار میں ہم نے حاضر ضرور ہونا ہے، اور ہم سے ہمارے زندگی کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی، ذرا ذرا کا اللہ پوچھے گا، اور ہم سے ضرور پوچھ ہوگی ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو آدمی بڑا ہے نا اور اس کے محتاط جو لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ اس سے پوچھ کرے گا، اس کی رعایا کے بارے میں۔ باپ ہے تو بیٹوں کے بارے پوچھو گی، گھر کے بارے میں، اگر بادشاہ ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھو گی، عوام کے بارے میں پوچھو گی۔ تو جس آدمی کے تحت لوگ ہیں محتاط، اس سے اس کے بارے میں دن قیامت کے ضرور پوچھو گی۔ تو اب قیامت کا اگر ایمان ہو کہ دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں ہم سے پوچھ ہونی ہے، تو یہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا اور دل سخت نہیں ہوگا۔ ہر متکبر سے میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن سے۔ وقال رجل مومن، یہ یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے مومن مرد کی، جس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ جب دار الندوہ کے اندر فرعون نے اپنے مشیر جمع کیے ہوئے تھے اور مشورہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، وہاں ایک آدمی تھا جو ابھی تک ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو جب انہوں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، یہ حکم جاری کرنے لگے، تو یہ مرد مجاہد، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، چاچے کا بیٹا تھا، یہ تھا مومن، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس وقت زہر اس نے نہیں کیا تھا۔ تو اس نے وہاں کا جواب دیا، جب انہوں نے کہا نا کہ قتل کرو موسیٰ کو، اس نے جواب دیا کہ کتنی بعید از عقل تم بات کر رہے ہو،
کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے صرف کہتا نہیں ہے بلکہ دلائل سے ثابت کرتا ہے، اس کے پاس دلائل بھی ہیں، اور تم حکم جاری کرتے ہو قتل کرو، یہ عقل سے بھی بعید ہے، تم بھی اپنی دلیل پیش کرو۔ اس کا واقعہ آ رہا ہے، اور اللہ نے یہ سمجھا دیا جو شخص میرے دین کی دھاڑ کرے گا، میرے دین کا پرچار بلند کرنے کی کوشش کرے گا، اگر کہیں سے کوئی دشمن اس کے مقابلے میں کھڑا بھی ہوگا تو اس کے مقابلے میں خود اپنا بندہ کھڑا کر دوں گا، تیار کر دوں گا، اس کا مقابلہ وہ ہی کرے گا۔ دیکھو جس طرح موسیٰ کے خلاف منصوبے ہو رہے تھے تو انہوں نے موسیٰ کے خلاف منصوبے کیے، میں نے انہی میں سے انہی کا بندہ اٹھا کر انہی کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ وقال، اور یہ مرد مجاہد مومن شخص 3 تقریریں کرے گا۔ پہلی تقریر تھوڑی نرم ہوگی، دوسری تقریر تھوڑی گرم ہوگی اس سے پہلی سے، تیسری فل سٹاپ ہوگا، یہ مسئلہ سمجھائے گا، اور فل پاور کے اندر پہلے 1 نمبر کا گیئر ہوگا، پھر 2 نمبر کا، پھر 3 نمبر کا۔ پہلے تھوڑا نرم لہجہ رکھے گا یہ مسئلے کے اندر، پھر اس کا لہجہ سخت ہوگا، نرم مسئلہ تھوڑا مزید سختی کے ساتھ بیان کرے گا، اور تیسری تقریر میں بالکل آخری فل سٹاپ ہوگا، فل سخت لہجہ بیان کر کے پھر اللہ حافظ کہتا ہوا نس جائے گا۔ اور یہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، پھر یہ دوڑ پڑتا ہے، جنگل کی طرح منہ کرتا ہے۔ فرعون 1000 کا لشکر اس کے پیچھے فوجوں کو لگاتا ہے کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب وہ پہاڑوں کی طرف دوڑ جاتا ہے، فرعون کا لشکر پیچھے ہوتا ہے، تو 500 فرعونی وہاں مر جاتے ہیں آفتوں سے، 500 خالی واپس آ جاتے ہیں فرعون کے پاس۔ فرعون کو کہتے ہیں کہ وہ تو بھاگ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، دوسرے ساتھی کہاں ہیں، وہ تو مار گئے ایسی آفتوں کے اندر۔ پھر جو 500 بچہ ہوتا ہے فرعونی، ان کو بھی سولی لٹکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے حربے ہیں۔ اللہ نے سمجھا دیا جو میرے دین بیان کرنے والوں کے دشمن ہوں گے نا، میں خود وقت آئے گا انہی کو سولی چڑھاؤں گا، انہی کو برباد کروں گا۔ جو میرے دین کے خیر خواہوں کو قتل کرے گا یا خلاف منصوبے بنائے گا، وہ یہ نہ سوچے کہ میں ہمیشہ دوامی ہی رہوں گا، نہیں، ایک وقت آئے گا انہی کا پھندہ ہوگا اور انہی کی گردن میں ہوگا، اور انہی کا سوٹا ہوگا اور انہی کے سر پر میں لگاؤں گا، اور انہی کا جوتا ہوگا اور انہی کے سر پر لگے گا۔ اس لیے دین کی مخالفت یہ خدا اور رسول کی بھی مخالفت ہے۔ یہ 3 تقریریں کرے گا، تینوں پہلی نرم، تھوڑی گرم، پھر اس سے مزید گرم، اور تینوں تقریریں ایک تقریر کے 3 سٹاپ۔ پھر دیکھو، قال رجل مؤمن، کہا مرد مومن نے، من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتم ایمانہ، اب تک چھپائے ہوئے تھا، اس نے چھپائے رکھے تھا ایمان، چھپائے رکھا تھا ایمانہ، اپنے ایمان کو۔ یہ 3 صفتیں بیان کی رجل کی، پہلی صفت مومن تھا، دوسری صفت من آل فرعون تھا، تیسری صفت یکتم ایمانہ، چھپائے رکھے تھا اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ حالانکہ عبارت اس طرح ہونا چاہیے تھی، رجل مومن یکتم ایمانہ من آل فرعون، لیکن تیسری صفت کو دوسری صفت کے اوپر مقدم کر دیا گیا۔ اس کی 2 وجہ، ایک تو اگر اس کو بیان کیا جاتا نا مومن کے ساتھ یکتم ایمانہ کو، پھر من آل فرعون، تو پھر اس کا معنی بن جاتا وہ مرد مومن جو چھپائے رکھا تھا ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، من آل فرعون، آل فرعون سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یہ معنی صحیح نہ رہتا۔ دوسری اس کی یہ بات ظاہر نہ رہتی کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی ہے۔ جب تیسری صفت کو دوسری صفت پر مقدم کر دیا، اب 2 ہی مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا نا، ایک یہ کہ تھا بھی فرعون کا چچا زاد بھائی، رشتہ دار والا بھی مسئلہ ظاہر ہو جاتا۔ اگر اس وقت صفت تیسری کو دوسری پر مقدم نہ کرتے تو پھر فرعون کا چچا زاد بھائی ہونا ثابت نہ ہو سکتا۔ بعد نے یہاں سے یکتم ایمانوں سے لیا ہے تقیہ۔ دیکھو جی، مومن تقیہ کرتے ہیں، تقیہ یاد رکھو، جب تک وہ تقیہ کرتا رہا اللہ اس کو مومن کہا ہی نہیں۔ جب اس نے تقیہ کیا
حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا؟ یہ حرام ناجائز ہے، جھوٹ ہے، ضبط۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک تکیہ بہت اونچی عبادت ہے، جھوٹ بولنا، فراڈ بولنا، حق بات کو چھپانا، یہ بہت اونچے درجے کے مومن کہلواتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک وہ تکیہ کرتا رہا، ایمان کو چھپائے رکھا، اس وقت اللہ نے اس کو مومن نہیں کہا۔ جب اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو اللہ نے اس کو مومن ہی کہہ دیا۔ لہذا قطعاً یہ چیز یہاں سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کو چاہیے اپنا ایمان ظاہر کر کے رکھے، منافقت اختیار نہ کرے، اپنا ایمان ظاہر رکھے۔ تو ایمان کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ کہا رجل مومن نے من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتم ایمانہ، چھپاتا تھا وہ اپنے ایمان کو، پہلے چھپائے رکھا تھا اب تک۔ اتقتلون رجلا، استبعاد اول، استبعاد اول کا مطلب ہے یہ عقل از بعید بات ہے کہ تم قتل کرتے ہو رجلا، اس مرد کو۔ یہ قتل کرنے والا جو تمہارا حق و حکم ہے نا، یہ عقل سے بعید ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا رب وہ ہے اور تم کہتے ہو اس کو قتل کرو، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ تم اس کا جواب دو۔ اتقتلون رجلا، آیا تم قتل کرتے ہو ایک مرد کو، این یقولا، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور صرف کہتا نہیں ہے، قد جاءکم بالبینات، اور تحقیق لے آیا تمہارے پاس واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھو پہلا حصہ اس کی تقریر کا ہے، اتقتلون رجلا، تم قتل کرتے ہو مرد کو، پہلی تقریر کے 3 حصے ہیں۔ دوسرا ہے این یقولا، صرف ماض اس بات کے اوپر کہ وہ کہتا ہے میرا رب ہے، اور تیسری یہ بات ہے کہ وہ صرف کہتا نہیں ہے، وہ واضح دلائل بھی تمہارے رب کی طرف سے لے کے آیا ہے۔ تو پھر یہ تقاضا عقل کا نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کا جواب دینا ہے تو جواب دو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر بالفرض وہ ہے جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، پس اسی پر وبال ہوگا اس کے جھوٹ کا۔ یہ وہ مومن مرد کہہ رہا ہے، یہ تقریر کا تیسرا حصہ ہے۔ آیا اگر وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ اس دعوے کے اندر ہے جھوٹا تو پھر اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو آدمی رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، اللہ اس کو تباہ اور برباد ضرور کرتا ہے، لیکن جو الہ ہونے کا آدمی دعویٰ کرے، اللہ اس کو مولا دے دیتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ رسول کے جھوٹے ہونے کا جو دعویٰ کرے نا، کہ جھوٹا آدمی دعویٰ کرے میں رسول ہوں، اللہ اس کو برباد کرتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو مان ہی لیتے ہیں، اس لیے اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ جو رسول ہو وہ برباد اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں، اللہ اس کو برباد نہیں کرتا، اس کو مولا دیتا ہے، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ مخلوق الہ نہیں بن سکتی، مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، ہر آدمی سمجھتا ہے، اس لیے اللہ اس کو جلدی برباد نہیں کرتا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ، پہنچے گا پھر تم کو، بعض الذی، بعض وہ الذی یعدکم، جو وعدہ دیتا ہے تم کو۔ ایک سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سے مومن اور پھر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، تو پھر مومن وہاں ایمان ہی رسول پر لے آیا، پھر شک والی بات بھی کہہ رہا ہے ان لگا کے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر وبال۔ پھر یہ کیسے مومن ہے جو اپنے رسول پر ایمان ہی لے آئے، مومن بھی کھلوائے تھے، پھر شک والی بات کرے، تو یہ مومن تو نہ ہوا۔ بھائی یہ تبلیغ کا انداز ہے، ایک تبلیغ کا طریقہ ہے۔ اس کے ذہن میں یہ جھوٹ نہیں ہے، اس نے کہا بالفرض تمہارے قول کے مطابق اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، پھر اس کو تباہ ضرور کرے گا، جھوٹ کا وبال ضرور آئے گا۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر اگر وہ سچا اور تم جھوٹے ہو
تو یقینی بات ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم پر عذاب ضرور آئے گا۔ پھر وہ کہتا ہے بعض ضرور آئے گا تم پر، حالانکہ جو نہ مانے اس پر بعض عذاب تو نہیں آتا۔ سارا عذاب کیوں نہیں کہا؟ سارا عذاب کہہ دیتا۔ اس لیے یہ بھی ایک تبلیغ کا اس کا انداز ہے کہ اگر سارا عذاب نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی آئے گا نا۔ سارا عذاب بھی نہ آیا تو کچھ عذاب ضرور ہی آئے گا جو تم اس کی نافرمانی کرو گے۔ کیوں؟ یہ ادخال الیہ ہے آگے سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من اس شخص کو، ہوا مسرفون، اے مشرکون، از عباسی و جلالین، من وہ شخص، ہوا مسرفون، جو مشرک ہو، کذابون، بہت بڑا جھوٹا دجال ہو، ایسوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ اللہ کیا مرد مجاہد جو مومن تقریر کرتا تھا، اس تقریر سے کچھ فائدہ بھی ہوا فرعونیوں کو؟ اللہ نے کہا کہ جو ایسے کذاب ہو نا، دجال ہو، ان کو مومنوں کی تقریر سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ضدی ہٹھی کو کچھ ہی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کے اندر انابت ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، تمہارے لیے راج ہے، الیوم، آج کے دن، ظاہرین فی الارض، چڑھ رہے ہو زمین میں، آج تو تمہارے راج ہے، بادشاہ بنے ہوئے ہو، آج تو تمہاری بادشاہی ہے ملک میں، جس طرح کرو، اس کو بیچو، اس کو اجاڑو، اس کے باشندوں کو مارو، اس کے باشندوں کو ذلیل کرو، آج تو تمہارا راج ہی راج ہے، جس طرح تمہارا دل کرے ایسے ہی کرو۔ ظاہرین فی الارض، چڑھے ہوئے ہو زمین میں، آج تمہاری بادشاہی ہے، جو تمہارا دل کرے وہی کچھ کرو، آج تو تم کر سکتے ہو، لیکن ذرا مجھے بھی بتاؤ، فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، پس کون امداد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر آ جائے ہمارے پاس۔ ذرا یہ بتاؤ، ساری زندگی تمہارا راج نہیں رہے گا، ساری زندگی تم بادشاہ نہیں رہو گے اس ملک کے، اور ساری زندگی تمہاری حکمرانی نہیں رہے گی، ساری زندگی دریا ایک کنارے پر نہیں چلا کرتے۔ ذرا یہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑائے گا کون؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، یہ سچا رسول ہے ہو اور تم نہ مانو، اللہ کا عذاب تو ضرور آئے گا۔ اگر اللہ کا عذاب آئے تو پھر یہ ذرا بتاؤ کون چھڑائے گا ہمیں؟ یہ باتیں سن کے نا فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ تو لوگوں پر بڑے حملہ کر رہا ہے، اس کی بات تو بڑی پر اثر ہے، یہ تو لوگ اس کے معتقد بن رہے ہیں، یہ تو اس کی بات مان کے یہ تو موسیٰ کی سیٹ لے جائیں گے، موسیٰ کے ساتھی بن جائیں گے۔ فرعون فوراً کھڑا ہو گیا مجلس سے مخالفت کے لیے۔ آگے تقریر آگے آ رہی ہے فرعون کی، مخالفت فرعونی۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، جب قوم نے منہ کیا نا فرعون کی طرف، آخر ایک دین سے دوسرے دین کی طرف بدلنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، انہوں نے جب موعد کی تقریر سنتے فرعون کی طرح، لگتا ہے یہ باتیں سچی کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو جب کندھے لگائے نا اس طرح، لگتا ہے باتیں اس کی سچی ہے تو جٹ ہے تو بیچارہ چھوٹی سی قد کا ایسے ویسے، لیکن باتیں یہ کھری کر رہے ہیں، بات سچی ہے بالکل، عذاب آ جائے تو ہمیں چھڑائے گا کون اللہ سے؟ جب فرعون نے دیکھا یہ تو سارے اس کے معتقد بن رہے، فرعون کھڑا ہو گیا، کہنے لگے فرعون کو تو کیا مشورہ دیتا ہے؟ فرعون نے کہا میں نے کیا مشورہ دینا ہے، میرا کیا مشورہ ہے، پہلے تو نے کون سا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ بس ایک ہی مشورہ ہے اور کوئی مشورہ نہیں ہے، موسیٰ کو قتل کرو بس، اور کوئی مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، نہیں مشورہ دیتا میں تم کو، الا ما ارا، مگر جو مشورہ دے چکا ہو، وما اہدیکم، باقی تم کہو کہ یہ تمہارا خیر خواہ ہے، یہ مومن، اور وہ موسیٰ جو میرے روٹی کھا کے پلہ ہے میری روٹی کے اوپر، وہ خیر خواہ ہے، نہیں ما اہدیکم، جو رستہ میں تمہیں دکھاؤں گا نا یہ رستہ تمہیں ایسا نہیں دکھائیں گے، ما اہدیکم، نہیں میں رہنمائی کرتا تمہاری، الا سبیل الرشاد،
مگر ایک بھلائی کے راستے کی طرف۔ وہ بھلائی یہی ہے، اپنے باپ دادا کے مذہب کے اوپر قائم رہو، وہی بھلائی ہے، تم میرے تحت رہو، یہی بھلائی ہے، تم میرے معتقد رہو، اس کی بات بھی نہ سنو۔ فرعون نے بڑے جذبے میں بات کی۔ شیطان نہ مراد تقریریں کرتے تو اس طرح نا، ایک دفعہ تو آدمی کا دماغ بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ سٹیج تو لگی ہوئی تھی فرعون نے، آج بھی آپ دیکھ لیں جو فرعون کے سنگی ہیں نا، اس کے ایک دفعہ تو تم بھی ہل جاؤ گے، دماغ ہل جائے گا کہ یہ ایسی ایسی روایتیں پڑھیں گے، ہاں سبحان اللہ، اس کو مکھن لگائیں گے جو اس کا تعلق اللہ کے رسول کے دور سے بھی نہیں ہوگا، اور بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ ایک دفعہ تو حیران ہو جاتا ہے آدمی جب یہ باتیں کی اس نے۔ یہ تو فرعون چپ کر کے بیٹھ گیا غصے ہو کے۔ جب یہ غصے ہو نا بے دین، اس کے کان بھی سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتا ہے بس۔ جب یہ کیا، پھر موعد کھڑا ہو گیا۔ موعد نے پھر تقریر کی۔ یہ تقریر موعد کی دوسری ہے۔ پہلی تقریر کی، اس میں 3 سٹیپ تھے، درجہ سیڑھیاں تھی، پہلی ہلکا لفظ، پھر دوسرا تیز، پھر تیسرا مزید تیز۔ اب دوسری تقریر ہے، پہلی تھوڑی نرم تھی، اب اس سے زیادہ گرم ہوگی۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، آمنا، جو ایمان لے آیا تھا، یا قومی، او میری قوم والے ہو، ذرا میری طرف توجہ کرو۔ اب یہ کھڑا ہو گیا اور اب اپنی قوم کو کہتا ہے، یا قومی، اے میری قوم، ذرا میری طرف توجہ کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل قوم الاحزاب، مثل دن کئی جماعتوں کے، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر پچھلی جماعتوں کی طرح۔ جیسے وہ کون سی جماعتیں، ذرا پیچھے حال پڑھ لو، مثل داب قوم نو، مثل حال قوم نو کے، و عاد قوم عاد کے، و سمود، اور حال قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہے۔ اور میری قوم والے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بڑے پیارے ہو تم لوگ، کہیں تمہارا حشر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کے امت کی طرح، تم بھی کہیں برباد نہ ہو جاؤ جیسے نوح علیہ السلام کے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تو پانی کے اندر چلتی رہی، لیکن باقی سب برباد ہو گئے غرق ہو کے، کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود کی حشر دیکھ لو، کس طرح اللہ نے ان کو برباد کیا تھا، اور ان کے من بعد، اس کو چھوڑ کر، والذین من بعدہم، جو ان کے بعد اور قومیں آئی، شعیب علیہ السلام آئی، صالح علیہ السلام کی قوم آئی، نوح، یعقوب علیہ السلام کی قوم آئی، باقی باب ابراہیم کی قوم، یہ ساری ذرا تم دیکھ لو ان کے حشر کیا ہوئے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کی توہین کی، اللہ نے تباہ و برباد کیا، کسی کو آسمان پر لے کر الٹا دوبارہ ڈال کے پھر پتھر کی بارش برسائی، کسی کو بارشوں کے سار مار دیا، کسی کو چیخ کے ذریعے ان کے جگر پھٹ گئے، کسی کو اوندا گھرا دیا۔ اللہ نے کس طرح تباہ اور برباد کیا۔ انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم بھی ذلیل اور خوار ہوگے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یہ بھی ادخال الیہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ساری قوم نوح کو اللہ نے برباد کر دیا، یہ ظلم نہیں کیا اللہ نے؟ قوم عاد کو برباد کیا، قوم صالح کو برباد کیا، قوم شعیب کو برباد کیا، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دیا، مَاللَّهُ يُرِيدُ، اللہ تو ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، لِلْعِبَادِ، اپنے بندوں کے لیے۔ ظلم کرنا تو بڑا دور کی بات ہے، ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کبھی ظلم کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی ارادہ بھی نہیں کیا۔ مَاللَّهُ، نہیں اللہ، یرید، ارادہ کرتا، ظلم کی لِلْعِبَادِ، بندوں کے لیے۔ یا قوم، یہ اس کی دوسری تقریر کا دوسرے سٹاپ ہے۔ پھر ذرا اس میں نرمی سختی اختیار کرے گا، کہنے لگے، او میری قوم، ذرا میری طرف دیکھو، انی اخاف، بے شک اس وقت بھی میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد، فریاد کے دن سے۔ فریاد کا دن، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل ہے، مجھے خوف ہے اس دن پھر کیا بنے گا اگر تم آج مخالفت کرتے رہے تو۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم لوٹو گے پشت دے کر جہنم کی طرف، جس دن تم پشت دے کر لوٹو گے جہنم کی طرف، قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔
اس دن بتاؤ کیا حشر بنے گا تمہارا، خدا کا خوف کرو۔ یہ کیا کام کر رہے ہو کہ موسیٰ کے خلاف قتل کے منصوبے، اور وہ بھی موسیٰ کے خلاف بے گناہ، اور وہ بھی کہتا ہے صرف اتنے پر کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھو ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، اللہ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تمہارے وہاں فرعون بھی کام نہیں آئے گا، آج تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہاں تمہارے معبود بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں کوئی تمہیں بزرگ چھڑا نہیں سکے گا۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں تم کو اللہ سے کوئی چھڑانے والا۔ اور یہ نفی شفاعت قاری سمجھا چکا ہوں کہ مشرکوں کا یہ نظریہ تھا، جیسے آج بھی لوگوں کا نظریہ ہے کہ دن قیامت کے ہمیں زبردستی ہمارے پیر، ہمارے مولوی، ہمارے داتا حضرات یہ چھڑا لیں گے۔ اللہ نے نفی کی کہ اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ نبی کا پکڑا اللہ رسول کا پکڑا اللہ نہ چھڑا سکے، اور اللہ دا پکڑا رسول چھڑا لے، یہ سب شرکیہ کفریہ کلمات ہیں کہ اللہ پکڑ لے تو رسول چھڑا لے، رسول پکڑ لے تو اللہ نہ چھڑا لے، نہیں چھڑا سکتا۔ یہ کفریہ نظریہ ہے، اور یہ جملہ بھی کفریہ ہے، سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اس طرح کہو کہ اللہ کا پکڑا کوئی نہ چھڑا سکے، لیکن رسول کا پکڑا اللہ بھی چھڑا لے۔ اللہ تو ہر ایک کے پکڑے کو چھڑا سکتا ہے، لیکن اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ، یہ ادخال الیہ کوئی تقریر سے فائدہ بھی ہوا؟ مبید اتنے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کیا، اور بار بار کہتا تھا یا قومی یا قوم، میری طرف متوجہ ہو۔ کیا مبید کی تقریر سے کچھ فائدہ بھی ہوا تھا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ گمراہوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گمراہ کبھی فائدہ مند، ان کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے کبھی فائدہ مند تقریر نہیں ہو سکتی۔ وَمَن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کرے اللہ، فما لہ، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی من ہاد، ہدایت پر لینے والا، سیدھا رستہ دکھانے والا، اس کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ادخال الیہ۔ اور تیسری تقریر جو کی تھی اس نے وَلَقَدْ، اور تحقیق، قسمیہ معنی بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ قد جب ماضی پر ہے اور قد کے اوپر لام بھی آ جائے، ویسے قد تحقیق ہے، پھر قد کے اوپر پھر تحقیق آ جائے ماضی کے اوپر، تو قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جاءکم یوسف، جب آیا تھا تمہارے پاس یوسف، من قبل، موسیٰ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما زلتم، پس ہمیشہ تم، فی شکن، شک میں رہے، مما، اس چیز سے، جاءکم بھی، جو چیز وہ لے کر آیا تھا تمہارے پاس، یعنی مسئلہ توحید۔ اے قوم والو، ذرا وہ وقت بھی یاد رکھو جب یوسف تمہارے پاس آیا تھا واضح دلائل لے کر، اور تم ہمیشہ شک ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ شک میں رہ کے یہاں تک، حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ یوسف بھی فوت ہو گئے۔ یہ ہلاکا بمانا مات آئے، یہاں تک کہ اذا ہلاکا، جب ہلاک ہو گیا یوسف، ہلاکا بمانا ماتا، جب ہلاک ہو گیا یوسف یعنی ماتا، وفات پا گیا یوسف، تو کل تم اس وقت کہنے لگے، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ، من بعد ہی، یوسف کے بعد، رسولہ، کوئی رسول۔ اب اس میں باتیں ہیں کافی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو کئی سو سال پہلے آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے آیا تھا، اور یہ مومن کہہ رہا ہے جاءکم یوسف من قبل بالبینات، یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا، تو پھر یہ یوسف کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے مابین تو کافی فاصلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور رسول تھے، پھر یوسف تو اس سے بھی بعد تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبل بالبینات، یوسف علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے آیا تھا، انہی لوگوں میں سے آیا تھا، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ باپ دادے کا جو کام ہو نا اس کی نسبت بیٹے کی طرف ہوتی ہے، اور بیٹے کے جو کام ہو نا اس کی نسبت باپ دادے کی طرف جاتی ہے، کہ ہو تو تم بھی انہی کے بیٹے نا جن کے پاس یوسف آیا تھا، اور وہ کہتے رہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا یوسف یوسف یوسف، ہمیشہ تم شک ہی کرتے رہے، وہ شک کرتے کرتے یوسف مار گیا اور تم ویسے کہ ویسے باپ دادا رہ گئے، لہذا تم ہی تو انہی کے بیٹے ہو، تم بھی ایسے موسیٰ موسیٰ کرتے رہو گے، شک میں رہو گے، موسیٰ علیہ السلام وفات پا جائے گا، تم اسی باپ دادے کے نقشے پر چلے جاؤ گے، ویسے کہ ویسے ہی رہ جاؤ گے، ہو تو تم بھی انہی کی نسل۔ تو یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج بھی یہ عام زبان کے اندر محاورہ چلتا ہے، جب کوئی باپ کسی کا اچھا ہو نا تو بیٹے بعد میں آئیں یا پوتے، تیرا باپ تو بہت اچھا تھا، پتہ نہیں تو کس مرض میں مبتلا ہے، پتہ نہیں تو کس بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے، تیرا باپ دادا تو ایسا تھا، تو اس حالانکہ باپ دادا تو کب کا گزر جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں آتے تو نسبت پھر بھی ان کی طرف ہوتے، یعنی جس طرح تمہارے باپ دادا تھے نا یوسف کے بارے کہتے رہتے تھے پتہ نہیں نبی ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ اللہ نے بھیجا ہے یا نہیں، اس طرح کرتے کرتے تم اس میں رہے شک میں، حتیٰ کہ یوسف وفات پا گیا اور تم ویسے کہ ویسے بے دین ہی رہ گئے تھے، تمہارے باپ دادے ہو تو تم اسی نسل سے نا جن کے باپ دادے پہلے معروم رہے، آج تم بھی اسی طرح معروم رہ جاؤ گے، یہ بات تھی اصل۔ اور فما زلتم فی شک، ہمیشہ تم شک میں رہے، یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہے۔ گمراہی کے 4 درجے ہیں اصل گمراہ ہونے کے۔ سب سے پہلے گمراہ ہونے کا پہلا درجہ جو ہے ضد، ضد جو ہے نا، اناد، ضد، ہٹھ دھرمی، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جب ضد کرتا ہے انسان اس وقت اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب یہ گمراہ ہوتا ہے پھر یہ حق والوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی حق والوں کے اوپر بکواسات کرے گا، کبھی حق کے خلاف باتیں کرے گا، کبھی تہمتیں لگائے گا، قسم و قسم کے حق والوں کے ساتھ مصائب مشکلات کا یہ سامنا کرے گا کہ کسی طرح یہ مسلمان موحد پھنس جائے، یہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو یہ حق والوں کے خلاف جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ ان کو بدنام نہیں ہونے دیتا، خود اس کو ہی بدنام کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ کبھی موحد کو اللہ بدنام نہیں کرتا، بدنام کرنے والے کو خود اللہ بدنام کر دیتا ہے۔ تو یہ گمراہ ہوتا ہے، پھر حق والوں کے خلاف لڑنے لگ جاتا ہے۔ جب حق والوں کے خلاف لڑتا ہے، چوتھے نمبر پر اللہ مہر جباریت لگا دیتا ہے اس کے دل پر، ختم اللہ علی قلوبہم والی، پھر یہ کفر پر تو مار جاتا ہے، لیکن کبھی اس کو حق سمجھ نہیں آتی۔ حق کہتا رہے گا یہ بات حق ہے، لیکن تسلیم نہیں کرے گا اس کو۔ تو یہ گمراہی کا پہلا درجہ، سب سے پہلا گمراہ ہونے کا درجہ ہے شک کا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں۔ ضد، ہٹھ دھرمی، یہ ہے گمراہی کا پہلا سبب کہ قرآن کی نہیں ماننی، اوروں کی مان لینے۔ یہ ضد کرے گا، جب یہ ضد کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ 2 کام اللہ کی طرف سے، 2 بندے کی طرف سے۔ پہلے اس نے ضد کیا، اللہ نے گمراہ کیا، پھر اس نے حق کے خلاف لڑنا شروع کیا حق والوں کے ساتھ، اللہ نے اس کے دل کے اوپر ختمہ والی مہر لگا دی، جباریت والی، پھر یہ سارے زندگی مرے گا تو کفر کے اوپر ہی رہ کر مر جائے گا، ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تیسری بات، حتی اذا ہلاکا، جب ہلاک ہو گیا، حالانکہ یہاں ہلاک بمانا مات آئے، ہلاکا بمانا ماتا، جب یوسف مر گیا تو بعض جہلا قسم کے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پیغمبر کے اوپر موت کا لفظ بولنا یہ بے ادبی ہے۔ یہ جہلا قسم کے، جو اجہل قسم کے لوگ ہیں، لا علم قسم کے، جو جہلا قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ عوام کو کہنا شروع کر دیا کہ نبی کے لیے موت کا لفظ بولنا بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ حالانکہ قرآن نبی کے لیے موت کا لفظ بولنا بے ادبی نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ کیوں کہ قرآن پیغمبر دی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اگر موت کا لفظ بے ادبی ہے تو پھر سب سے پہلے بے ادب اللہ کو کہنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا انک میت و انہم میتون، انک میتون، یہ میت کس کو کہا جا رہا ہے؟
یہ نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جائے کہ میرے پیغمبر آپ مر جائیں گے، وفات پائیں گے، تو پھر اللہ بے ادب ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہنا پڑے گا، یہاں لفظ ہے ہلاکا، تو موت کا لفظ زیادہ برا ہے یا ہلاک کا لفظ زیادہ برا ہے؟ ہماری زبان میں ہلاکا کس کو کہتے ہیں؟ فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں برباد ہو گئے، فلاں تباہ ہو گیا، یہ ہلاک کا لفظ ہے۔ موت کے لفظ ہلاک کا لفظ زیادہ سخت ہے، لیکن اللہ نے یوسف کی موت کے اوپر لفظ ماتا ہی نہیں بولا، ہلاک کا بولا ہے، صرف ان بے دین اجہل لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ موت کے اوپر چاہے ماتا لفظ بولو یا ہلاک کا، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اگر کہو کہ ماتا کا لفظ بولنا بے ادبی ہے تو بولنا پڑے گا اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ دی بے ادبی کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہنا پڑے گا کہ یہ سب سے بڑے بے ادب جو ہے وہ اللہ کا قرآن کو کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا قرآن بے ادب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر نے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی تم میں سے محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا آج سن لو کان کھول کے، محمد رسول فقد مات، تحقیق مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ تو پھر کہنا پڑے گا سب سے بڑا جو بے ادب تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر بھی مات کہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کہ مات کہے، یہ سارے نعوذ باللہ ازواج محترات بھی بے ادب، کلہم صحابہ بھی بے ادب، کلہم قرآن بھی بے ادب، اللہ بھی بے ادب، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں یا ازواج محترات کے بارے میں اس لفظ کے ماتات کہہ کر کہنا یہ بے ادبی ہے، یہ فتویٰ ڈائریکٹ اللہ کے اوپر لگ رہا ہے، ڈائریکٹ قرآن کے اوپر لگ رہا ہے، ڈائریکٹ صحابہ کی جماعت پر لگ رہا ہے، ڈائریکٹ ازواج محمد رسول اللہ پر لگ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ تمام صحابہ کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو ایسا کہنے والا اصل یہ خود بے ادب ہے، قرآن کا بھی بے ادب ہے، صحابہ کا بھی بے ادب ہے، آل بیت کا بھی ادب ہے، تمام مسلمانوں کا بھی ادب ہے۔ تو معلوم ہوا جو قرآن کا بے ادب ہو وہ مسلمان نہیں ہے، جو ازواج محترات کا بے ادب ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو صحابہ کا بے ادب ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا موت کا لفظ بولنا کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے موت کا لفظ بولنا۔ نبی کے اوپر، یوسف علیہ السلام کے اوپر لفظ بولا جا رہا ہے حتیٰ اذا ہلاکا، یہ مومن کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب ہلاک ہو گیا، اس کا معنی ماتا، جب وفات پا گیا، زہری لفظ ہے ہلاکا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ موت کا لفظ نبی کے لیے بولنا بے ادبی ہے، یہ کہنے والا ہی اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ قرآن کے ساتھ، نہ صحابہ کے ساتھ، نہ ازواج محترات کے ساتھ۔ اور موت 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 یہ تو واضح، جو لفظ بے ادبی کے ہیں وہ قرآن نے خود منع کر دی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اس وقت صحابہ ایک لفظ بولتے تھے، اور اس محفل کے اندر منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے، یہودی بھی آتے سنتے، ابو جہل بھی رات کو کان لگا کر سنتا تھا چار دیواری سے اللہ کے رسول کا قرآن، عتبہ شیبہ بھی سنتے تھے، صرف ضد تھا۔ جب محفل میں بات کر رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے، تو اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تھی تو صحابہ کہتے تھے رائنا رائنا، یا رسول اللہ، معنی بنتا تھا یا رسول اللہ ہماری رعایت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے بھئی یہ بات سمجھ نہیں ہے، دوبارہ اس بات کو دہراؤ۔ اللہ کے رسول وہ بات کو دوبارہ دہراتے، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سمجھ آ جاتی تھی۔ جو بیٹھے تھے ہوتے نا منافق یا یہودی، وہ اس لفظ کو ٹیڑھا کرتے، چوڑا کر دیتے، یا بھی اندر لگا راعی، پھر اس لفظ کا معنی چینج ہو جاتا، اس کا معنی بن جاتا اے بکریوں کے چراوے، اے ہمارے خادم، اے نوکر، اے فلاں فلاں۔ یہ یہودی اور منافق جان بوجھ کر لفظ کو چوڑا کر دیتے، ٹیڑھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا مقصود ہوتی تھی۔ حالانکہ صحابہ سچے دل سے عاشق رسول تھے، وہ تو بات کو سمجھنے کے لیے کہتے تھے، لیکن وہ منافق بے ادبی کے لیے بولتے تھے۔ اللہ کو تو پتہ تھا دل کا کہ کون کس دل سے بول رہا ہے۔ صحابہ تو دل کے صاف تھے، منافق دل کے گندے تھے،
یہودی بھی گندے تھے، وہ بے ادبی لیتے تھے، صحابہ تو ادب سامنے رکھ کے پوچھتے تھے، لیکن ظاہراً کس کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ نے منع کر دیا، خبردار آئندہ رائے نہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے۔ آئندہ تمہیں کوئی مشکل پیش آ ہی جائے مسئلے پوچھنے کی، یا بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو تم نے رائے نہ لفظ نہیں کہنا، اون زور نہ کہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ یہودی اور منافق جو میرے پیغمبر کی بے ادبی کرتے ہیں، اس لفظ کی آڑ میں آ کر یہ میرے پیغمبر کی بے ادبی نہ کر سکے۔ تو دیکھو، اگر یہ لفظ بے ادبی ہوتا موت، تو اللہ موت کی جگہ کوئی اور لفظ بول دیتا۔ اگر یہ ہلاک کا لفظ بے ادبی ہوتا تو اللہ کوئی اور لفظ بلوا لیتا، لہٰذا موت کا لفظ بے ادبی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں لفظ کے اندر توہین ہو، وہ لفظ منہ میں بولنا ہی جائز نہیں۔ اس لیے جس لفظ کے اندر وہم ہو شرک کا، وہ بچے کا نام رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح پیراں دتا، رسول بخش، یہ موہم ہے۔ اس قسم کے جو لفظ ہے، یہ موہم لفظ ہے جس کے اندر شرک کی بو آ رہی ہو، وہ لفظ بھی، وہ نام بھی بچوں کا رکھنا جائز نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری تو نیت صاف ہے، ہم تو نیت کے ٹھیک ہے۔ دیکھو جی، ہماری نیت تو صاف ہے، اب لوگوں نے جمعہ اور جمعرات کی خرائطوں کو مختص کر لیا ہے، یا اسی طرح تیسرے دن مار جائے تو خرائط کر دی۔ کیا کہتے ہیں کئی بعض ہماری تو نیت ٹھیک تھی، ہماری تو نیت درست تھی۔ نیت ٹھیک درست علیحدہ بات ہے، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ظاہراً نہیں دیکھا جائے گا کہ ظاہراً اس کا کیا حالت ہے۔ اگر نیت ٹھیک تھی تو پھر صحابہ کی تو نیت ٹھیک تھی، رائے نہ نہیں کہہ رہے تھے، پھر وہ بھی لفظ بولتے تھے۔ صحابہ کی تو نیت ٹھیک تھی، بے ادبی مقصود تو نہیں تھی، وہ تو ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھ رہے تھے، لیکن اللہ نے سرے سے منع کر دیا۔ یہودیوں کے جنازے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے پھر بھی انسانیت ہے، انسان ہے یہ۔ جب معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جنازہ آ رہا ہو اور بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اور مزید بڑھ کر کس کی نیت صاف ہوگی؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ ہوا تو 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا، 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا، 9 اور 10 رکھوں گا میں آئندہ زندہ رہا تو۔ کیوں؟ 10ویں کا صرف دوسرے لوگ رکھتے ہیں، میں 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا، ان کی مخالفت کروں گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بڑھ کر اور کس کی نیت صاف ہو سکتی ہے؟ لیکن سامنے مشابہات بھی ضروری ہے، دیکھنا، یہ بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ صحابہ سے، رسول اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کی نیت صاف ہو سکتی تھی؟ اللہ کے رسول